دائرہ ہے، اس کی ایک حد ہے. اس حد کے اندر جو زندگی گزارے گا وہی مصطفیٰ کا سچا غلام ہوگا. شریعت کے دائرے میں رہ کر جو زندگی گزارے گا وہی جنتی مسلمان ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے تجھ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. تو اس گمان میں مت رہا کہ تو آوارہ گردی کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے. کیا اللہ کی نعمت کو تو بھول گیا؟ ذرا اپنی زندگی پہ غور کر. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی. انسان تیرا وجود کیا ہے؟ اللہ نے تجھے پانی کے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا. وہ پانی کا ناپاک قطرہ باپ کے سرب میں ہوتا ہے، باپ کے سرب سے ماں کے رحم میں جاتا ہے. وہ پانی کا ناپاک قطرہ جب بدن میں لگ جائے تو بدن ناپاک ہو جائے، کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے، جسم میں لگ جائے تو جسم ناپاک ہو جائے. لیکن یہی ناپاک پانی کا قطرہ ہے جو عورت کے رحم میں جاتا ہے. 40 دن تک پانی رہتا ہے، 40 دن کے بعد خون بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے. آج سائنس کہتا ہے کہ یہ 430 دن، یہ یعنی 40 دن 120 دن کے اندر یہ جسم بنتا ہے. لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے کہ 40 دن تک یہ پانی رہتا ہے. 40 دن کے بعد پھر 40 دن تو دوسرا آتا ہے، وہ خون بنتا ہے. پھر خون سے 40 دن کا عرصہ گزرتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے. اب جب گوشت کا لوتھڑا بن گیا اللہ فرشتے سے کہتا ہے اے فرشتہ یہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا، اب اس گوشت کے لوتھڑے سے میرے بندے کی آنکھ کو بنا دے، اس کا سر بنا دے، اس کا دماغ بنا دے، اس کی عقل بنا دے، اس کی زبان بنا دے، اس کی آنکھیں بنا دے، اس کے ہاتھ بنا دے، اس کے پیر بنا دے، اس کے بازو بنا دے، اس کے سینے میں دل رکھ دے، اس کے سینے میں طاقت رکھ دے. اللہ کا فرشتہ بناتا جاتا ہے، بناتا جاتا ہے. ہاتھ بن گیا، آنکھیں بن گئی، سر بن گیا، دل اور دماغ بن گیا. آج تو نے غور کبھی نہ کیا، آج تو اپنے حسن پہ ناز کرتا ہے، اپنی جوانی پہ ناز کرتا ہے. جب تو چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پہلوان چل رہا ہے. آج تو اپنے شباب کو آئینہ میں دیکھتا ہے، تو کہتا ہے میں بڑا حسین ہوں، بڑا خوبصورت ہوں. تیری آنکھیں سرمگی، تیرے بال ریشمی جیسے، تیرے رخسار کشمیری سیب جیسے، تیرے ہونٹ گلاب کی پنکھڑی جیسے، تیرے بازو میں طاقت، تیرے سینے میں زور، تیرے پیروں میں طاقت. یہ کس نے دیا؟ کسی اور نے نہیں، اسی رب نے دیا جو ساری کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے. تو اس رب سے جو منہ موڑ کے رکھا ہے ابھی وہ چاہے گا تیری آنکھ کی روشنی چھین لے گا. وہ چاہے گا جوانی میں تجھے کمزور اور اپاہج بنا دے گا. وہ چاہے گا جوانی میں تجھے قبرستان پہنچا دے گا. تجھے تو اس رب کے احسان کو بھولنا نہیں چاہیے. وہ رب جو ماں کے پیٹ میں تجھے زندہ رکھا، یعنی 3 پردوں میں رکھا، اور 3 پردے کے بعد جب 9 مہینے پورے ہو گئے اب تجھے اس زمین پر لایا. اب تیرے اندر عقل نہیں ہے، تیری فطرت میں وہ بیداری نہیں ہے. لیکن ایک بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، ماں کی گود میں ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اسے ماں نہیں بتاتی یہاں تیری روزی ہے. کوئی بھائی نہیں بتاتا یہاں تیری روزی ہے، کوئی بہن نہیں بتاتی یہاں تیری روزی ہے. خدا نے اس بچے کی فطرت میں یہ ڈال دیا ہے جب بھوک لگتی ہے تو اس کا منہ اس کی ماں کی چھاتی میں پہنچ جاتا ہے. یہ کس نے بتایا؟ یہ کس نے تجھے بتایا؟ یہ اسی رب نے بتایا ہے. ارے جو رب ماں کے پیٹ میں زندہ رکھے 9 مہینے تک ماں کے پیٹ سے باہر آیا، وہ رب تجھے ماں کی چھاتی میں تیری روزی کا انتظام کر دیا. تو جوانی ہوا، تیرے اعضاء بڑھے، تجھے پتہ نہ چلا. جب جوانی سے بوڑھاپا میں آیا تیرے اعضاء کی طاقتیں کمزور ہو گئی تو تجھے تو سوچنا چاہیے یہ دنیا ہے، اس دنیا کی زندگی میں بچپنا بھی ہے، جوانی بھی ہے، بوڑھاپا بھی ہے. ہمیں جوانی میں ایسا عمل کرنا چاہیے جس سے ہمارا نبی بھی راضی ہو جائے اور ہمارا خدا بھی راضی ہو جائے. شراب کی بھٹیوں میں یا تاش کے اڈوں میں یا شرابیوں کے ساتھ رہتے، اگر تیری جوانی شرابیوں کے ساتھ گزری ہے، بے نمازیوں کے ساتھ گزری ہے، دوسرے عیاش لوگوں کے ساتھ گزری ہے، تو تیرا حشر نہیں ہوگا جو حشر زناکار کا ہوگا، یعنی زناکار جہنم میں جائے گا. تو